بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روز روز پڑوس کے گھر سے آتی لڑائی کی آوازوں نے ہمیں تو بیزار کر کے رکھ دیا تھا۔ نہ جانے میری چچی کی اپنی بیٹی کے ساتھ کیا انبن چل رہی تھی کہ ان کی شادی شدہ بیٹی ہر روز ان کے ہاں آتی، دھمکاتی اور پھر ان کے نہ جانے کس بات پر لڑنے کی آوازیں تیز ہو جاتی جو ہمارے گھر آنا شروع کر دیتی تھی۔ چونکہ میں سوئی ہوئی ہوتی تھی، صبح میں ذرا دیر سے اٹھنے کی عادی تھی، لیکن یہ آوازیں میری نیند حرام کر رہی تھی۔ دل کرتا جا کر چچی سے پوچھ لوں کہ مسئلہ کیا ہے آخر ان کو اور ان کی بیٹی کو۔ اور میرے لیے حیرت کی بات یہ تھی کہ چچی کو اپنی بیٹیوں سے میں نے ہمیشہ محبت سے بات کرتے دیکھا تھا، اور خاص کر ہم بہنوں کے سامنے تو اپنی بیٹیوں کے لیے ان کے منہ سے پھول جھڑتے تھے، بڑا شیریں لہجہ ہوتا تھا۔ تب ان کا اور کرن باجی تو ان کی بڑی لاڈلی بیٹی تھی، کیونکہ وہ پہلی اولاد تھی ان کی، اور بلا کی خوبصورت بھی۔ شادی کے بعد بھی وہ میری چچی کی چہیتی بیٹی رہی تھی۔ ان کے گھر میں جو ہوتا ان کے کہنے پر ہوتا تھا۔ اب انہی کے ساتھ چچی کی روز روز بڑھتے جھگڑے میرے تجسس میں اضافہ کر رہے تھے کہ آخر ان کی چہیتی بیٹی کی ایسی کون سی بات چچی کو آج کل ناگوار گزر رہی ہے، جس بنا پر میں اپنی زندگی میں تو پہلی بار ان کے بیچ میں جھگڑا دیکھ رہی تھی، جو میرے لیے حیرانگی کا باعث بن رہا تھا اور تجسس بھی ہو رہا ہے۔ پر میری اماں مجھے ان کے ہاں جانے نہیں دے رہی تھی کہ پرائے گھروں میں تانکا جھانکی کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، بہتر ہے اپنے گھر پر دھیان دو۔ اس بات سے میں خاموش تھی وہاں جانے پر۔ آج میں جیسے ہی نیند سے اٹھ کر فریش ہو کر باہر آئی تو اماں میری دوسری بہن سے کوئی بات کر رہی تھی۔ میں نے بغور دھیان دیا ان کی بات پر تو وہ چچی کے بارے میں ہی اظہار کر رہی تھی۔ وہ افسوس کر رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ افسوس ہے مجھے تو آج ان پر بیٹی روتے روتے گھر سے لوٹ گئی اور اس عورت نے مڑ کر بیٹی کو پکارا نہیں۔ ایسے تھوڑی نہ ہوتا ہے، نہ جانے ایسی بھی کون سی بات ہوگی ہے ان کے یہاں، ورنہ تو بیٹیوں کو اس نے جھڑکا تک نہیں کبھی۔ اللہ جانے، میرا تو دل کر رہا ہے جا کر پوچھاؤں، پر تم تو جانتی ہو اپنی چچی کو، فطرت سے فوراً دیکھتے ہی کہہ دے گی کہ بی بی اپنے گھر پر نظر رکھو، دوسروں کے ہاتھ مت تانکا جھانکی کرو، سب کے اپنے اپنے مسئلے ہیں۔ بھلا ان کی بات پر آگے سے بندہ کیا جواب دے؟ بیکار میں شرمندہ ہو کر لوٹ آنا پڑتا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں نے بھی اتفاق میں سر ہلایا۔ ان کی بات سے میں بھی متفق تھی، کیونکہ ہاں واقعی میں چچی نے یہی کہنا تھا۔ ان کی فطرت کو ہم اچھے سے جانتے تھے، تبھی اماں ہمیں زیادہ ان کے یہاں جانے سے روکتی تھی، کیونکہ بعد میں چچی ہمارے گھر آ کر باتوں باتوں میں تانے لگا جاتی کہ دوسروں کے ہاں جانے کے علاوہ تم لوگوں کے پاس کوئی اور کام ہی نہیں ہے کیا؟ بس اس بات کی اور اس کی اس عادت سے ہمیں چڑ تھی، جس کے برملا اظہار ان سے نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اس وقت اماں کی بات سن کر کہ کرن باجی روتے روتے ان کے گھر سے گئی ہے، اس بات نے مجھے حیران کر دیا تھا اور میرے اندر کے تجسس کو مزید ہوا دے دی تھی۔ بات جاننے کی تھی، جستجو میرے اندر سر اٹھانے لگی۔ پر کیسے؟ اماں نے تو جانے ہی نہیں دینا تھا چچی کے گھر، تو کوئی بہانہ ہی بنانا تھا نا۔ میں نے بس اتنے میں ہی سوچ چکی تھی کہ ایک آواز آئی جس نے اچانک میرے کان تک رسائی حاصل کی، تو دل سینے سے باہر نکلنے لگا۔ اس آواز پر اتنی شیریں اور میٹھی آواز، یہ آواز میری چچی کی تھی۔ وہ مجھے بلا رہی تھی۔ دیوار سے میٹھے لہجے میں میری اماں اور بہن نے بھی حیرت سے بنی اس دیوار کو دیکھا جس پر چچی کا سر ہی نظر آ رہا تھا۔ پھر اماں نے سر تا پیر مجھے دیکھا، مانو اندازہ لگایا کہ مجھ میں راتوں رات ایسے کون سے سرخاب کے پر لگ گئے ہیں کہ آج چچی مجھے اتنی میٹھی آواز میں بلا رہی تھی۔ میں نے ان کی نظروں کو نظر انداز کیا اور چچی کی طرف بڑھ گئی۔ ان کی پکار پر لبیک کہا تو ان کی بھانچیں کھل گئیں اور ان کا یہ انداز ہمیں حیرتوں کے جھٹکے دے رہا۔ میں نے چچی سے اس بات کا اصل مقصد ڈھکے چھپے الفاظ میں پوچھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم میرے گھر آ جاؤ، بڑی ضروری بات کرنی ہے تم سے ایک۔ انہوں نے یہ بات نہایت آہستہ آواز میں کہی جو صرف میرے کان ہی سن پائے تھے۔ میں نے پہلے اماں لوگوں کو دیکھا، وہ تھوڑے سے فاصلے پر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ میرے دیکھنے پر مجھے اشارہ کرنے لگی کہ کیا بات ہے، کیا کہہ رہی ہے تمہاری چچی؟ میں نے ان کے اشاروں کو نظر انداز کر کر چچی سے کہا، جی میں آتی ہوں۔ پھر آگے بڑھ گئی اماں اور بہن کے پوچھنے پر۔ میں نے کہا کہ چچی نے کسی بات کے لیے بلایا ہے، میں جا رہی ہوں، واپس آ کر بتاتی ہوں۔
پھر میری بات سن کر اماں نے حیرت سے کہا کہ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا، تمہاری چچی تھی یہ، اور ایسی کون سی بات، کون سا کام تھا تم میں پڑ گیا؟ خیر تم جاؤ دیکھو آؤ، واپس آ کر بتانا مجھے۔ تو سوچ سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے، نہ جانے کیا بات ہوگی جو تمہاری چچی کا پہلی بار لہجہ میری بیٹیوں کے ساتھ میٹھا بنا ہے۔ اماں کی بات سن کر میں فوراً سے گھر سے باہر نکل کر چچی کے گھر کی طرف بڑھ گئی۔ اماں کی بات بھی بالکل ٹھیک تھی، واقعی چاچی کا رویہ ہمارے لیے حیرانگی کا باعث تھا، اور کچھ نہیں، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں جلدی جلدی چچی کے ہاں جا رہی ہوں اور مجھے صدیاں لگ رہی ہیں۔ ایسا تجسس بھرا تھا ان کی بات سننے کے لیے، کیونکہ بچپن سے چاچی کا رویہ ہمارے ساتھ کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ ہمارے گھر پہلے ساتھ میں تھے، میرا نام سمینا ہے، ہم 2 بہنیں اور 3 بھائی ہیں، جبکہ چاچی کی 3 بیٹیاں تھیں۔ ہماری چاچی خود بہت خوبصورت تھی، تو ان کی بیٹیوں نے بھی خوبصورتی ان سے چرائی تھی، بلا کی خوبصورت تھی اور مغرور بھی۔ چاچی کی بیجا حمایت نے ان کو ایسا بنا دیا تھا، ہمارے ساتھ تو انہوں نے بچپن سے ہی رویہ ایسا رکھا تھا۔ ہم محسوس کرتے تھے کہ جیسے ہم انہیں ناگوار گزرتے ہیں۔ جب ہم سارے بچے جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو چاچی نے چچا سے ضد کر کے دونوں گھروں کے بیچ دیوار لگوا لی اور ان کے گیٹ بھی الگ سے بنوا دیے۔ یوں جو ایک گھر تھا پہلے اب 2 میں بٹ گیا۔ چاچی کو ہم سے کیا پرخواش تھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا، پر بچپن سے چاچی نے ہمارے ساتھ اپنا رویہ کچھ اچھا نہیں رکھا تھا۔ وہ ہر بات میں ہمیں کم خوبصورت ہونے اور اپنی بیٹیوں کے بے حد خوبصورت ہونے پر بات کرتی۔ ہمارے گھر کم آتی تھی، پر جب آتی اپنی بیٹیوں کے گن گاتی، ہمارے لیے تانے دے کر اماں کو چلی جاتی۔ انہوں نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی اس کی پسند سے کی تھی۔ پہلے تو چاچا اس بات کے حق میں نہیں تھے اور میرے ابا سے اس بارے میں انہوں نے رائے بھی پوچھی، پر چاچی نے کسی کی بھی رائے کو خاطر میں نہ ڈالا تھا، اور چچا اکثر ان کی بات پر جو پہلے تھوڑا احتجاج کرتے، بعد میں ان کا احتجاج ختم ہو جاتا اور ان کو چاچی کی ماننی پڑتی تھی۔ اس لیے ہم اس بار ہمارے لیے حیرانگی کی بات یہی تھی کہ جس چاچی کو ہم نے کبھی زندگی میں اپنی بیٹیوں سے اونچے لہجے میں بات کرتے نہ دیکھا تھا، اب وہ روز روز اپنی بیٹی سے لڑنے لگتی تھی، اس کو گھر سے نکل جانے کا کہتی۔ اور آج تو انہوں نے اپنی بڑی بیٹی جو بے حد لاڈلی تھی، ان کا نام کرن تھا، مجھ سے بڑی تھی تو میں ان کو کرن باجی ہی کہہ کر بلایا کرتی تھی، وہ آج ان کے گھر سے روتی ہوئی نکلی تھی تو چاچی نے مڑ کر ان سے حال نہ پوچھا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمارے لیے حیرانگی کی اس وقت جب میں ان کے گھر پہنچی تو وہ سامنے ہی بڑے سے صحن میں بے چین ٹہلتی نظر آئی۔ میں نے ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بلند آواز میں سلام کیا تو وہ چونک گئی اور مجھے دیکھ کر فوراً میری طرف لپکی کہ ایک کام کر دو میرا، تم میری بیٹی جیسی ہو نا۔ میں ان کے چہرے پر اتنی پریشانی دیکھ کر خود بھی پریشان ہو گئی اور مجھے ان پر ترس آیا، تو انہوں نے میرے ہاتھ میں ایک کاغذ تھما دیا اور کہا تم بس اس کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ دو کچھ وقت کے لیے، اپنے گھر میں سب سے چھپا کر، میں کچھ دن بعد لے لوں گی تم سے۔ ان کے کہنے پر میں نے اپنے ہاتھ میں پڑے اس چھوٹے سے چٹھی نما کاغذ کو دیکھا جو اچھے سے بند تھا۔ مجھے کچھ عجیب لگا کہ چاچی مجھے یہ کیوں دے رہی ہے، اس لیے میں نے اپنی ناسمجھی کو اس سے بیان بھی کر دیا، پر انہوں نے کہا وہ ابھی بتا نہیں سکتی، جس دن وہ یہ مجھ سے واپس مانگیں گی تو تب بتا دیں گی، بس میں اس کو اپنے پاس رکھوں اور گھر میں بھی کسی کو نہ بتاؤں، سب سے چھپا کر رکھوں یہ۔ اور میں ان کی بات پر ٹکر ٹکر دیکھتی رہی اور سوچتی رہی کہ گھر پر میری اماں اور بہن انتظار میں بیٹھی ہیں کہ کب میں یہاں سے بات ختم کر کے جاؤں اور ان کو بتاؤں ساری بات، لیکن یہاں تو چاچی نے مجھے کسی اور کو بتانے سے صاف منع کر دیا تھا۔ ان کا رویہ مجھے کچھ عجیب و الجھا سا لگا رہا تھا، کچھ کھٹک رہا تھا، دل مان نہیں رہا تھا ان کی بات مان لوں۔ اس لیے میں نے ان سے کہا کہ چاچی گھر پر اماں اور چھوٹی بہن میرا انتظار کر رہی ہیں کہ میں یہاں کی بات سن کر فوراً جا کر ان کو بتاؤں، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ میں کسی کو نہ بتاؤں۔ معاف کریں چاچی، یہ ممکن نہیں، کیونکہ میرے پاس کوئی دوسرا جواز ہی نہیں ہے جس سے ان کو مطمئن کر سکوں، یا ان کو جھوٹ بول دوں۔ تو میری بات سن کر وہ فوراً رونے لگی، ان کے آنسو آنکھوں سے جاری ہو گئے اور کہتی میں تمہیں بتاتی ہوں اصل بات کہ کرن کیوں مجھ سے جھگڑا کرتی ہے روز یہاں آ کر، جبکہ تم لوگ جانتے ہو وہ میری سب سے لاڈلی بیٹی ہے۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ پھر روتے روتے انہوں نے اپنی ساری بات مجھے بتا دی، جس کو سن کر سچ میں مجھے بھی
بہت افسوس ہوا، پر یہ مجھے اتنی زیادہ بات نہ لگی کہ چاچی اس پر ایسی ریاکٹ کرے گی یا کرن باجی کو گھر سے نکال دیں گی۔ تو انہوں نے بات بتا کر میری طرف دیکھا اور کہا کہ تم یہ بات اپنی ماں اور بہن کو بتا سکتی ہو، چاہو تو، پر یہ کاغذ والی بات تم ان سے چھپا دو۔ میں ابھی یہ بات کسی کو نہیں بتانا چاہتی۔ تم میرے لیے بالکل میری بیٹی جیسی ہو، تم مجھے سمجھ سکتی ہو کیونکہ مجھے تم بہت سمجھدار بچی لگتی ہو، اس لیے تو میں نے تمہارے ساتھ اپنا دکھ بانٹا ہے۔ ان کی میٹھی اور نرم باتوں سے میرا دل پگھل رہا تھا، پر وہ ایک جگہ جو دل میں ہوتی ہے نا، وہاں اطمینان نہیں تھا۔ اپنے ہاتھ میں موجود کاغذ کو کھولنے کا تجسس تھا بہت کہ اس میں آخر ہے کیا، پر چاچی کے سامنے کھول نہیں سکتی تھی۔ ان سے ان کی بات ماننے کا وعدہ کر کے اپنے گھر لوٹ آئی، اور جو انہوں نے کرن باجی کے بارے میں مجھے بتایا، میں نے بھی وہی ان کو بتا کر مطمئن کرنا چاہا۔ پر حیرت کی بات ہے کہ اماں میری بات سے مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ یہ بات نہیں ہو سکتی اتنی چھوٹی سی، پر تم لوگوں کی چاچی ایسا کبھی نہیں کر سکتی کہ اپنی سگی بیٹی کے ساتھ ایسا برا رویہ رکھے۔ اس نے غلط بیانی کی ہے تمہارے ساتھ، کوئی بات ہے، کچھ گڑبڑ ہے۔ اماں کی بات سن کر میں دل ہی دل میں ڈر گئی کہ شاید اماں سچ کہہ رہی ہو، پر اس میں مجھے چاچی کے آنسو نظر آ رہے تھے جو وہ بات بتائے بہ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے تو کیا وہ غلط بیانی کر سکتی ہے میرے ساتھ یا نہیں؟ نہ جانے کیا بات تھی جو ہم سے چھپی ہوئی تھی اور ہم اس بات پر پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے۔ میرا دماغ الجھ رہا تھا، تجسس بڑھ رہا تھا، اس لیے اماں کی بات پر کندھے اچکا کر میں اپنے کمرے میں آ گئی اور کاغذ کو کھولنا چاہا، پر میں رک گئی۔ دل نے ملامت کی کہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ چاچی نے سختی سے ہدایت دے کر منع کیا تھا کہ اس کو کھولنا نہیں، بس اپنے گھر میں کہیں بھی اس کو رکھ دینا۔ اس لیے اپنے تجسس کو مار کر میں نے اس کو الماری میں سنبھال کر رکھ دیا اور خود کو دوبارہ وہ کاغذ وہاں لینے سے سمجھانے لگی کہ اب اس کو دوبارہ تب ہی دیکھنا جب چاچی وہ مجھ سے مانگے گی، ورنہ اگر اب اس بار ہاتھ میں ایسے ہی لے لیا وہ کاغذ تو امانت میں مجھ سے خیانت ہو جائے گی، کیونکہ مجھے بس یہ تھا کہ اس میں کیا تھا ایسا جو چچی نے مجھے سنبھال کر رکھنے کو دیا ہے۔ سوچنے والی بات یہ تھی کہ وہ چاچی اس کو اپنے پاس بھی تو رکھ سکتی تھی، اپنے گھر میں بھلا چاچا دیکھ لیتے یا کوئی اور، ان کو کون سا فرق پڑ جانا تھا اس بات کا؟ وہ تو ہمیشہ یہی کرتی آئی تھی، صرف اپنی من مرضی۔ پر اس وقت یہ بات بھی میرے سمجھ سے باہر تھی اور اس تجسس میں میرا آج کا دن گزر گیا۔ اگلے دن چاچی خود ہی ہمارے گھر چلی آئی اور میں نے دیکھا وہ اماں کے ساتھ بیٹھی بڑی خوشگواری سے باتیں کر رہی ہے۔ یہ منظر میں نے اپنی زندگی میں آج ہی دیکھا تھا، وہ بھی پہلی بار دیکھ کر بڑی حیران ہوئی۔ بعد میں سوچا شاید چاچی نے جو کرن کے بارے میں بات بتائی تھی وہ سچ تھی اور اسی وجہ سے شاید چاچی خود کو بدلنے لگی ہے، اور میں بھی خوشگوار موڈ میں ان کے ساتھ بیٹھ کر باتوں میں حصہ لینے لگی۔ جب امی چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی تو چاچی نے مجھ سے پوچھا کہ میرا کام کر دیا تھا، جو کاغذ میں نے تمہیں دیا تھا وہ سنبھال کر رکھا ہے یا نہیں؟ میں نے ان کی بات سن کر ان کو بھرپور مطمئن کر دیا، لیکن وہ چہرے سے کچھ بے چین نظر آنے لگی۔ مجھے اپنی بات سے اچانک ان میں سے آئی یہ تبدیلی کچھ الجھا سی رہی تھی۔ وہ پورے گھر کو اپنی نظروں سے ایسے دیکھ رہی تھی کہ ہر کونا کونا باغور دیکھ رہی تھی جیسے پہلے نہ دیکھا ہو۔ پھر کچھ دیر بعد جب انہوں نے اپنی نظروں سے پورا گھر چھان مارا تو میری طرف دیکھ کر کہا کہ وہ تم نے کہاں رکھ دیا ہے؟ میں نے ان کی بات کا اشارہ سمجھ کر کہا کہ وہ میں نے اپنے کمرے میں رکھ دیا ہے، الماری میں۔ تو میری بات سن کر جو انہوں نے کہا میں حیران ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہیں صحن میں کہیں رکھ دیتی، کسی جگہ پر بھی، جبکہ میرے دماغ میں خیال نہیں آیا تھا۔ تو میں نے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھے اس طرف دھیان ہی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ ابھی رکھ دو، خیر ہے میری بچی۔ ان کے شیریں لہجے میں بات مان گئی۔ مجھے چچی اچھی لگ رہی تھی۔ اب میں نے کہا بعد میں رکھ دوں گی۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس کے بعد اماں ان کے لیے چائے بنا کر لے آئی اور کرن کے بارے میں ان سے پوچھنے لگی تو وہ افسردہ ہو کر کہنے لگی اور اماں کو بتانے لگی وہ بات جو انہوں نے مجھے بتائی تھی، کیونکہ چاچی نے یہ ظاہر کیا تھا کہ ان کو نہیں معلوم کہ اماں کو معلوم ہے یہ بات۔ اماں نے بھی بھرم رکھ دیا اور چاچی کی بات سننے لگی۔ کرن اپنے شوہر سے لڑ کر روز چاچی کے گھر آ جاتی تھی اور چاچی کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، بقول ان کے کہ وہ اپنا گھر برباد کر رہی تھی۔ اس لیے روز جب وہ آتی چاچی فوراً واپس جانے کا ان کو کہتی، پر وہ نہ مانتی۔ یوں ان کا جھگڑا ہو جاتا اور بات بڑھ جاتی تھی۔ میری بھی اب سے کچھ دن بعد شادی ہو رہی تھی۔
میرا رشتہ ایک اچھے گھرانے میں ہو چکا تھا۔ اب وہ لوگ اماں سے شادی کی تاریخ مانگ رہے تھے، جو انہوں نے سب سے مشورے پر ایک تاریخ سوچ کر ان کو بتا دی۔ میری شادی کی تیاریوں میں میری چاچی پیش تھی، سب سے آگے۔ اماں سے زیادہ انہوں نے اپنی پسند کا سامان میرے لیے لیا تھا۔ اس اچانک تبدیلی پر ہم حیران تھے پر مطمئن تھی، لیکن اماں کو کچھ کھٹک رہا تھا۔ یہ اظہار اماں ہم سے کئی بار کر چکی تھی، لیکن میں اپنی ہی خوشی میں سب کچھ بھولی ہوئی تھی، اور یوں دن پر لگا کر اڑ گئے اور میری شادی بھی ہو گئی۔ میری شادی پر چاچی نے مجھے ایک جائے نماز اور وظیفوں کی کتاب تحفے میں دی اور بولی، اس جائے نماز پر صرف تم ہی نماز پڑھنا، اور اکیلے میں یہ وظیفے کرو گی تو شوہر تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ میں نے ان کی بات مان لی، کیونکہ میں دیکھ رہی تھی کرن اب گھر میں صحیح تھی۔ چاچی نے بتایا کہ انہوں نے اسی طرح کی کتاب کرن کو بھی دی ہے تاکہ شوہر سے اس کی لڑائی نہ ہو اور وہ دونوں پرامن زندگی گزاریں، اور کرن کا شوہر اس سے بہت محبت کرتا ہے، اس لیے میں نے بھی ان کی بات پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ کتاب مجھے کچھ عجیب لگ رہی تھی اٹھانے میں، لیکن سمجھ نہیں آیا کیونکہ بھاری سی تھی وہ کتاب، اور سہاگ رات پر شوہر کے آنے سے پہلے میں نے جلدی سے جائے نماز بچھائی اور وظیفہ پڑھنے لگی، تاکہ آج سے ہی میرا شوہر میری محبت میں گرفتار ہو اور میری ہر بات مانے اور میرے قابو میں رہے۔ اس وقت ایک وظیفہ کر رہی تھی جب باہر کچھ کھٹکا سا ہوا۔ میں سمجھ گئی کہ میرا شوہر آ گیا ہے، اس لیے اپنے وظیفے تیز کرنے لگی، پر جو ہی شوہر کمرے میں آیا تو مجھے دیکھتے ہی چیخنے لگا، اور میں اچانک ان کی چیخیں سن کر حیرانگی سے جائے نماز سے اٹھ کھڑی ہوئی، جب اسی وقت پولیس بلوا کر میری تلاشی انہوں نے لینا شروع کر دی۔ میں حیرت سے ان کو روکتی رہی کہ وہ میری تلاشی کیوں لیے جا رہے ہیں، میں مجرم تھوڑی ہوں، پر میرے شوہر نے مجھے ڈانٹ کر چپ کروا دیا، اور ان کی باتوں سے میں نے اندازہ لگایا تھا کہ انہوں نے میرے گھر والوں کو فون کیا تھا اور ان کو یہاں آنے کا کہہ رہے تھے۔ میں ناسمجھی سے سب دیکھ رہی تھی، جب کچھ دیر میں میری امی، ابا، میرے بھائی، بہن سب آ گئے، جبکہ چاچی لوگ نہیں آئے تھے۔ میں اماں کو دیکھ کر ان میں چھپی۔ جب کسی کی بات سن کر میں ساکت ہو گئی، میرے ہوش بالکل اڑ گئے۔ ایک پولیس والے نے کہا تھا، سر یہ دیکھیں، ثبوت ملا ہے، یہ مجرم ہے، آپ کی بات سچ تھی۔ وہ میرے شوہر سے کہہ رہا تھا میرے بارے میں، لیکن یہ ناممکن تھا، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ پر جو وظیفوں کی کتاب تھی، جو مجھے پہلے ہی کچھ عجیب لگ رہی تھی، اس کو پھاڑ کر اس میں سے کچھ منشیات برآمد کی گئی تھی جن کا الزام مجھ پر لگایا گیا تھا۔ ساری باتیں سن کر میں تو اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو اپنے قریب اپنے گھر والوں کو پایا اور اپنے شوہر کو۔ میرے پوچھنے پر جو سچ مجھے بتایا گیا وہ میرے لیے ناقابل یقین تھا کہ یہ سارا کھیل میرے ساتھ چاچی نے کھیلا تھا۔ ہم سے بدلہ لینے کے لیے ان کے بیٹے نہیں تھے، جبکہ اماں کے 3 بیٹے تھے۔ یہیں پر خواہشیں بچپن سے وہ ہمیں نکالتی تھی، پر میرا بڑا بھائی تھا جو وہ کرن سے محبت کر بیٹھا تھا، پر چاچی نے اپنی انا میں قبول نہ کیا اور کرن کو بھائی کے خلاف ورگلا کر اس کی کہیں اور شادی کروا دی، وہ بھی بڑی جلدی میں۔ یوں انہوں نے سب کے سامنے ظاہر کیا کہ کرن نے اپنی پسند سے شادی کی ہے، وہ بھائی کو خوش نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے ان سے محبت چھین لی، جبکہ کرن اپنے شوہر سے طلاق لے چکی تھی کب کی، اور چاچی نے مجھ سے بیان کیا تھا سب جھوٹ تھا۔ وہ تو بات پر لڑتی تھی ان سے کہ کرن اب بھی چاہتی تھی کہ بھائی سے شادی کرے، پر چاچی کی انا کو جھکنا منظور نہ تھا، لیکن کرن نے ان کو دھمکی دی تھی اور گھر چھوڑ کر ہاسٹل رہنے لگی طلاق کے بعد، اور ہمیں لگا وہ سسرال میں رہ رہی تھی۔ پھر اس کی دھمکی سے ڈر کر چاچی مان گئی، پر وہ چاہتی تھی بات ہم خود کریں، اس لیے انہوں نے ہم پر تعویذ کروائے اور مجھے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے جو کاغذ دیا وہ کاغذ عام نہیں تھا، وہ تعویذ تھا، جس سے ہم سب گھر والوں کو خود ہی کرن سے محبت ہونے لگے اور ہم چاچی سے بات کر کے کرن کو طلاق دلوائیں اور بھائی سے اس کی شادی کر دیں۔ اس سب کے لیے چاچی نے مجھے استعمال کیا تھا، پر اماں سے یہ غلطی ہو گئی تھی۔ وہ تعویذ میں نے صحن میں رکھے گملوں میں چھپایا تھا اور تعویذ والا گملہ اگلے دن ہی غلطی سے ٹوٹ گیا تھا تو اماں نے باہر پھینکوا دیا۔ یوں تعویذ ہم سے دور ہو گیا اور اس کا ہم پر اثر نہیں پڑا، جبکہ یہ بات مجھ سے خفیہ تھی، مجھے معلوم نہیں تھا، لیکن چاچی کو لگا میں نے وہ تعویذ جان بوجھ کر کہیں پھینک دیا ہے۔ یوں انہوں نے مجھ سے بدلہ لینا چاہا۔ کرن ہاسٹل میں رہنے کی وجہ سے غلط صحبت کا شکار ہو گئی تھی اور وہ منشیات جیسی چیزیں بیچنے لگی تھی۔ اس نے ہی ایک کتاب میں یہ چھپائی تھی،
جو چاچی نے وظیفوں کی کتاب کہہ کر مجھے دی تھی۔ تبھی مجھے کتاب اٹھانے میں عجیب لگ رہی تھی، ساتھ ہی میرے شوہر کو میسج بھی کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے انجان بن کر کے ان کی بیوی یعنی کہ میں ایک خطرناک لڑکی ہوں اور منشیات بیچتی اور کھاتی ہوں، ان کے گھر بھی وہی لے کر آئی ہوں، ایک کتاب میں چھپا کر، تاکہ میں استعمال بھی کروں اور ان کو معلوم بھی نہ ہو۔ یوں میرا شوہر شادی کی رات مجھے طلاق دے گا اور میں طلاق کے دھبے کے ساتھ پہلی ہی رات گھر لوٹ آؤں گی۔ میرا سارا گھر اجڑ جائے گا اور چاچی کو خوشی ملے گی اس سے، اور ان کا انجانا بدلہ بھی پورا ہوگا۔ میں بے قصور تھی، پر چاچی جانے کس قصور کی سزا دے رہی تھی مجھے، جو میں نے کیا بھی نہیں تھا۔ ہم بہن بھائیوں سے ہست انہوں نے اس لیے نبھایا کیونکہ اماں کے 3 بیٹے تھے اور ان کے نہیں تھے۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا ہے، ہم انسان تھوڑی جانتے ہیں۔ جائے نماز اور کتاب کی حقیقت جان کر اماں اور ابا نے میرے شوہر کو سب کچھ بتا دیا کہ وہ گفٹ ملا ہے، میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو انہوں نے جانچ پڑتال کی تو کرن کا نام ملوث آیا، کیونکہ پولیس اس کو ڈھونڈ رہی تھی، کافی بار پکڑتے پکڑتے بچی تھی۔ چاچی نے سارا بیان پولیس کے ڈر سے دے دیا تھا۔ جب پولیس نے ان پر گرفت کر دی تھی، یوں میری زندگی بچ گئی اور میں اپنے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگی۔